ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، آگ کا دریا، پارٹ 5۔ شراوستی کا خوبصورت شہر راپتی کے جنوبی کنارے دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اتر میں ذرا فاصلے پر ہماوت کے گلابی اور نیلے پہاڑ استادہ تھے، اور دیوار کے گھنے جنگلوں اور آس پاس ترائی کے نرکلوں میں باگھ اور بگھلے گھومتے تھے۔ پہاڑوں کا یہ سلسلہ بہت اوپر سے آ رہا تھا، جہاں مانسروور کی جھیل تھی، جس کی شفاف لہروں پر دنیا کی آتما کا راج ہنس اکیلا تیرتا تھا۔ ہماوت کے اونچے پہاڑ ونگا اور کامروپ تک پھیلے تھے۔ ان پہاڑوں کے اس پار میں سونے کی رنگت والی کنچنوں کا دیس تھا۔ وادیوں میں ان گنت روح پہلے آبشار اور ٹھنڈے پانی کی ندیاں تھیں، اور خوشبودار پتوں کے درخت اور دھان کے کھیت اور تاریخ خنک جنگلوں میں گروکل بنے ہوئے تھے، جہاں ملک کے نوجوان لڑکے، شہزادے اور مفلس برہمن اور شتری امیر زادے علم حاصل کرنے میں جوتے تھے۔ انہی جنگلوں میں پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر، جہاں دن میں بھی گھپ اندھیرا رہتا تھا، ہاتھی پلے تھے۔ راجن سال میں ایک بار کھیدا کے لیے وہاں آتے تھے۔ ہاتھی پکڑنے والے ہانکا لگاتے، درباریوں کا پڑاؤ ہوتا، جنگل میں منگل لگ جاتا۔ ہاتھیوں کا راستہ تلاش کرنے والا اور سدھانے والوں کا عملہ جنگلوں کے کنارے لکڑی اور بانس کے جھونپڑوں میں رہا کرتا تھا۔ ان کی لڑکیاں بونگے اور فیروزے کے زیور پہنے، بالوں کی مینڈیاں گوندھے، ہاٹ بازار کے لیے جب میدانوں کی طرف آتیں تو شہری لڑکیاں ان کی رنگ برنگی سیاہ سرخ اور زرد دھاریوں والی پوشاک کو بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتیں۔ اتر کوشل کے ریاست میں نگر، پور اور نگریاں، شہر اور قصبے اور گاؤں ان ہرے بھرے میدانوں میں آباد تھے۔ جنگلوں کی افراد تھی، جن کی لکڑی سے خوبصورت مکان بنائے جاتے۔ اب آبادی بڑھ رہی تھی اور جنگل کٹتے جاتے تھے۔ شراوستی کا شہر بہت گنجان اور بارونق تھا۔ دور کے دیشوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں رہتے تھے۔ الگ الگ محلوں میں کاریگری، سونار، بزاز، آڑتی اور دوسری پیشہ ور جماعتیں آباد تھیں۔ ان کی اپنی اپنی منڈیاں تھیں، اپنے قوانین۔ چوروں تک کی کنڈلی ماہ ایک ضابطہ شاستر کے پاس موجود تھی۔ 12 مہینے چہل پہل رہتی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی تہوار منایا جاتا۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں منہمک تھا۔ مصوروں اور سنگ تراشوں کی ٹولیاں نگار خانوں میں مصروف رہتی تھیں۔ ناٹک منڈلی میں صبح سے کھیل شروع ہو جاتا اور دن بھر جاری رہتا۔ نائک اور نائکائیں زرق برق کپڑے پہنے، چہروں پر روغن لگائے مشہور تمثیلیں پیش کرتیں۔ چوراہوں پر مداری اپنے اپنے کرتب دکھاتے۔ بھنگ کی دکانوں پر آوارہ گردوں، اچکوں اور ٹھگوں کا مجمع رہتا۔ تہواروں کے موقع پر بنجارے تاڑی پی کر زور زور سے گاتے پھرتے، ڈوم نقلیں کرتے۔ ویشناریاں چھن چھن کرتیں، اپنی گلیوں میں ٹہلتیں۔ امیر زادیاں سورا سنگار کیے، تھالوں میں گھی کے چراغ جلائے مندروں کی اور جاتی نظر آتیں۔ عود اور لوبان کی خوشبو سے فضا بوجھل ہو جاتی۔ رتکار، مٹی کے برتن بنانے والے، کلا اور بیت کی ٹوکری بنانے والے شہر کے باہر رہتے تھے۔ آبادی سے بالکل الگ تھلگ چنڈالوں کی بستی تھی۔ ان کا پنچم طبقہ چاروں ذاتوں سے کمتر تھا۔ محض لاشیں اٹھانا اور مردے جلانا ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ یہی ان کا پیشہ تھا۔ وہ صرف مردوں کی اترن پہن سکتے تھے۔ ان کو حکم تھا کہ ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کھانا کھائیں اور محض کانسی کے گہنے استعمال کریں۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ شراوستی میں کپلا بستی کے شاکیہ منی آن کر رہے تھے، اور انہوں نے اور ان کے حواریوں نے اپنے وائزوں میں بتلایا کہ آدمی پیدائش کی بنا پر نہیں بلکہ عمل کی بنا پر ملیچ یا اچھوت بنتا ہے۔ اور اب نارنجی لباسوں والے بھکشوؤں کی ٹولیاں بستی بستی گھوم کر چنڈالوں اور اچھوتوں کو نیک عمل کی تنقین کر رہی تھیں۔ شراوستی کی رونق ہر موسم میں قائم رہتی۔ گرمیاں آتی تو عمرا اپنے باغوں میں، تالابوں کے کنارے جا بیٹھتے یا خنک تہ خانوں میں آرام کرتے۔ شام کے سمے بازار میں کھوئے سے بوڑھی عورتیں موتیا اور چنبیلی کے گجرے گھروں کی ڈیوڑیوں پر لے جا کر بیچتیں۔ خوبصورت لڑکیاں اونچے مکانوں کے جھروکوں سے نیچے چھانکتیں۔ شہر سے باہر کھلے سبزہ زاروں میں
شتری سورما سندھ اور ایران اور عرب کے اصیل گھوڑوں پر سوار ہوا سے باتیں کرتے نظر آتے۔ گاؤں کی سمت جانے والی سایہ دار کچے راستوں پر کسانوں کی بیل گاڑیاں اور بہلیاں چرخ چوں کرتی نرم روی سے چلتیں۔ مون برت رکھنے والے برہمنوں کی مانند سال بھر گمسم رہنے کے بعد مینڈکوں نے طوفان کے دیوتا سے زندگی کی لہر حاصل کی ہے اور اب کیسے زور زور سے چلا رہے ہیں، جس طرح طالب علم اپنے استاد کے الفاظ یک زبان ہو کر دہراتے ہیں، اسی طرح ایک مینڈک دوسرے مینڈک کی بولی نقل کرتا ہے۔ سب کے سب تلیا میں لیٹے برساتی راگ الاپنے میں چٹے ہیں۔ گوتم نے مسکرا کر کتاب بند کر دی اور نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ بارش جھما جھم برسنا شروع ہو گئی تھی۔ مینڈک ٹرا رہے تھے، مور جھنکارتے تھے، پپیہا غل مچا رہا تھا۔ ساون کی گھٹائیں جھوم کر اٹھی تھیں۔ رگ وید میں صدیوں پہلے برگھا رت کی جیسی منظر کشی کی گئی تھی، وہ منظر ویسے کا ویسے بالکل اس کے سامنے موجود تھا۔ کڑی کے پھونس پر لوہے کی بیل پھیلی تھی، اس پر سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر گوتم کے پیروں کو بھگوئے ڈال رہے تھے۔ وہ کنی کے برآمدے میں بیٹھا ساون کی آوازیں سنتا رہا اور سازوں کا ایک بہت عظیم اجتماع تھا جس پر سرسوتی میگھ راگ بجا رہی تھی، امن اور سکون کا راگ۔ میگھ، اس کا ذکر میں نے ابھی کسی سے سنا ہے، کیا میں ابھی تک اپنے حافظے پر قابو نہیں پا سکا؟ مجھے غیر ضروری باتیں کیوں یاد رہتی ہیں؟ اس نے اداسی سے سوچا اور کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور بارش کی بوندوں کو دیکھنے لگا۔ ساون کی پورن ماشی آ گئی تھی اور پڑھائی شروع ہونے والی تھی۔ گوتم نیلمبر اپنے آشرم واپس آ چکا تھا۔ آشرم شہر سے دور اسپک کے جنگل میں واقع تھا۔ ندی کے کنارے کنارے جھونپڑوں میں طالب علم رہتے تھے۔ اس بار گرو کے کھیت تھے جو کہ سرکار کی طرف سے آشرم کو ملے تھے۔ بارش تھمتی تھی تو طالب علم ان میں آ کر کام کیا کرتے تھے۔ خزاں کے مہینے میں تبت کی طرف سے اڑتے ہوئے ہنس آتے اور بسنت کے زمانے میں لوٹ جاتے۔ طالب علم صبح صبح جب اسنان اور عبادت کے لیے گھاٹ پر جاتے تو انہیں اپنے یہ خاموش رفیق سنیاسیوں کی طرح مراقبے میں ڈوبے ملتے۔ گوتم اپنے گرو کے پاس، جنہیں آچاریہ کا درجہ حاصل تھا، مدتوں سے پڑھ رہا تھا۔ یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا۔ اس دوران اس نے ناٹک لکھنے اور تصویریں بنانے میں بہت شہرت پا لی تھی۔ اپنے آشرم سے باہر دوسری درسگاہوں میں بھی اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ اگر یہ پیدائشی شاعر ہے تو اسے پروہت بنانے کا کیا فائدہ، اس کے معلم نے سوچا تھا، مگر گوتم کے پاس یہی راستہ اٹل تھا۔ راج دربار میں پروہت کی مسند اس کی منتظر تھی، جس پر اس وقت اس کا باپ بیٹھا تھا۔ ممکن ہے کہ ایک روز وہ ایک پروہت کے رتبے تک پہنچ جائے اور اتر کوشل کے علاوہ دوسری ریاستوں کا بھی مشیر بنے۔ وہ بہت ذہین لڑکا تھا اور اس کے پورو دیس میں علم کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ اسے فنون جنگ بھی سیکھنے پڑے تھے، اور اگر اسے لکھنے پڑھنے سے زیادہ دلچسپی نہ ہوتی تو تب بھی اس کا کوئی نقصان نہ تھا۔ مغرب کے کورو پنجالوں کے ہاں سیناپتی کو پروہت پر فوقیت حاصل تھی۔ گوتم اندر پرست جا کر فوج میں نوکری کر سکتا تھا، مگر اس نے طے کر رکھا تھا کہ وہ صرف ناٹک لکھا کرے گا، فن کے نظریوں پر کتابیں تصنیف کرے گا، تصویریں اور مجسمے بنائے گا۔ شاعروں نے سماج سے ہمیشہ بغاوت کی ہے، پر اس کے ساتھ ہی اسے اپنے گرو کا بڑا خیال تھا۔ وہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے گا جس سے اس کے گرو کو دکھ پہنچے۔ گرو چیلے کا یہ سلسلہ صدیوں سے عالموں کے بادشاہ جنک اور رشی دتاتریہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اسی آشرم کے آس پاس 1000 قبل سرجو کی ایک شاخ میلنا ندی کے کنارے ایک مشہور درسگاہ موجود تھی۔ یہ کنج جہاں گوتم اور اس کے ساتھیوں کے جھونپڑے تھے، یہیں دوسرے لڑکے گھوما کرتے ہوں گے، اور دوسرے لڑکے، دوسری لڑکیاں۔ برہمچاریہ کی زندگی بسر کر کے لڑکیاں بھی اکثر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتیں۔ رگ وید کی کئی نظمیں اور راہبات کے نغمے لڑکیوں نے لکھے تھے۔ شاعرہ اپالا کی نظمیں گوتم نے پڑھی تھیں۔ لڑکیاں بھی کیسی عجیب ہستیاں ہوتی ہوں گی، گوتم کو اکثر خیال آتا۔ دوسرے برہمن زادوں کی مانند گوتم نیلمبر کی پڑھائی بھی 5 سال کی عمر سے شروع کر دی گئی تھی۔ اب وہ پورے 24 سال کا ہو چکا تھا اور اس نے الہیات، تمثیل، ادب، بھوت ودیا، علم عناصر، ریاضی، صرف و نحو، منطق، فلسفہ، اخلاقیات، اداکاری، کیمیات، طبیات،
نصاب کے سبھی علوم پڑھائے گئے تھے۔ فن سپہ گری کے علاوہ وہ راگ ودیا کا بھی ماہر تھا۔ اتر پردیش کے رہنے والے اہل زبان سمجھے جاتے تھے۔ گوتم کو بھی زبان کی صحت کا بہت خیال رہتا تھا۔ برسوں سے اس کی زندگی اسی دھڑے پر چل رہی تھی۔ وہ ماں باپ سے الگ آشرم میں رہتا، گرو کے جاگنے سے قبل طلوع آفتاب کے وقت اٹھ بیٹھتا، ندی پر جا کے نہانے کے بعد جنگل کے خاموش ترین حصے میں بیٹھ کر عبادت کرتا۔ درختوں کے مقدس کنجوں سے جو دیویوں اور دیوتاؤں کے نام سے معنون تھے، اس سمے سریلے بھجنوں کی آوازیں بلند ہوتیں۔ عبادت کے بعد گوتم آبادی میں جا کر دن بھر کی خوراک کے لیے بھیک حاصل کرتا، پھر لکڑیاں چن کر لاتا اور روغ کی کنی کی آگ کی روشنی کی جاتی۔ عبادت کے بعد گوتم آبادی میں جا کر دن بھر کی خوراک کے لیے بھیک حاصل کرتا۔ آشرم میں روزانہ چاول ابالے جاتے تھے اور جو کی روٹی بنتی تھی۔ شراوستی میں بڑے بڑے قصاب خانے موجود تھے۔ شہر کی دعوتوں میں اکثر گائے کا گوشت بھی پکتا تھا، لیکن طالب علموں کو گائے کا گوشت کھانے کی ممانعت تھی، لہٰذا گوتم اور اس کے ساتھی گرو کو کھلانے کے بعد خود بھی اکیلے بیٹھ کر ساگ پات ہی کھاتے تھے۔ ادب سرائے۔